مرتضی وہاب اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ وہ ایسی پالیسیز تھیں جو کہ شاید اس صوبے کی عوام کو سزا دینے کے لیے تھیں کہ انہوں نے تمام سازشوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو الیکٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے تھے کہ پانی کا مسئلہ صوبہ سندھ کے لیے مصنوعی طور پر کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اپنے وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ماضی میں سندھ کا پانی چوری کیا گیا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا اس امید کے ساتھ کہ شاید وفاقی حکومت اس ایشو پر صوبہ سندھ کی عوام کی داد رسی کرے گی اور ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 ماہ گزر گئے، ہمارے حصے کا پانی آج تک نہیں ملا۔ کراچی کی عوام سے انہوں نے جھوٹ موٹ بول کر ووٹ لیے۔ کراچی کے لیے پچھلے 2 سال سے سندھ حکومت جدوجہد کر رہی ہے کہ 1200 کیوسک اضافی پانی کراچی کے شہریوں کو مل جائے۔ جب وفاقی حکومت تحریک انصاف کی آئی تو سندھ حکومت بڑی خوش ہوئی کہ شاید اب یہ وفاقی حکومت ہماری اس التجا کو سنے گی، منظور کرے گی اور کراچی والوں کو 1200 کیوسک اضافی پانی دے گی۔ 3 CCI کے اجلاس ہو گئے اس دوران، بار بار وزیر اعلیٰ سندھ حکومت نے ان اجلاس میں اس مدعے کو اٹھایا، ریز کیا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تک اس ایشو کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کسی PTI کے دوست نے اس ایشو پر سندھ حکومت کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ ابھی ہم اپنے پانی کے مسائل سے، اپنی پانی کی تکالیف سے نہیں نکلے تھے کہ ان لوگوں نے صوبہ سندھ کے اندر گیس کا مصنوعی بحران پیدا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 158 میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے سے گیس دریافت کی جائے گی اس صوبے کے شہریوں کو، اس صوبے کے مکینوں کو پہلا حق حاصل ہوگا اس گیس کے اوپر۔ سندھ پاکستان کی 70% گیس پروڈیوسرات کہنا پڑتا ہے کہ آج سندھ کے اندر گیس نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ٹرانسپورٹ کو کرپل کیا جا رہا ہے کیونکہ CNG اویلیبل نہیں ہے۔ جب سندھ حکومت نے پروٹیسٹ کیا، میڈیا نے پروٹیسٹ کیا، سندھ کی عوام سڑکوں پر آئی تو وزیر اعظم نے مجبوراً ایک وزیر کو بھیجا۔ جب وہ وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے پھر سندھ کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا اور پھر ہم نے زور و شور سے کہا کہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں وہ دیا جائے۔ وزیر موصوف گئے اور آپ نے دیکھا کہ گیس بحال ہوئی صوبہ سندھ میں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ لوگ سڑک پر آئے، صوبہ سندھ کی عوام سڑک پہ آئی، صوبہ سندھ کی حکومت نے عوام کی آواز بن کے ان کے ایشوز کو ریز کیا تو فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑا اور ان کو گیس کو بحال کرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ اس چیز کا بھی کریڈٹ لینے کے لیے یہ CNG اسٹیشن خود کھلوانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج گیس ہمیں مل رہی ہے، آج گیس کا بحران نہیں ہے ہمارے پاس کیا؟ آج گھروں میں گیس آ رہی ہے، CNG اسٹیشن چل رہے ہیں۔ ہماری معیشت، کراچی جو کہ پاکستان کو چلا رہا ہے، اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہماری معیشت کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے انڈسٹریز بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب پانی گیس سے بھی سندھ کی ترقی کو یہ نہیں روک پائے تو ایک نیا ایشو انہوں نے سٹارٹ کیا اور آج کے اخبارات میں اس بات کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ پچھلے 5 ماہ کے اندر جب سے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے تو جو فیڈرل ٹرانسفرز، جو پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں صوبوں کو، جو سندھ کا حق ہے اس کا 28% شارٹ فال ہے۔ 28% سندھ کا جو جائز حق ہے پیسوں کے اوپر وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، جو کہ تقریباً 92 ارب روپے بنتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں PTI کے دوستوں سے کہ ہمارا پانی آپ نے بند کر دیا، ہماری گیس آپ نے بند کر دی، اب پیسے بھی آپ ہمارے بند کر رہے ہو کہ ہم سندھ کے اندر ترقی نہ کر سکیں، ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ نہ کر سکیں، ہم یہاں پر سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس نہ چلا سکیں، ہم یہاں پہ ہسپتالوں کو بہتر نہ کر سکیں۔ وہ ہسپتال جن کے بارے میں معزز عدلیہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ سندھ کے اندر بہتری آئی ہے، KP کے اندر بہتری نہیں آئی۔ تو خدا را میں گزارش کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت سے کہ محلاتی سازش چھوڑ دیں، آئین کو فالو کریں، جو آئین کے مجوزہ اصول ہیں
ان کو فالو کریں اور جو سندھ کا صوبہ سندھ کی عوام کا جائز حق ہے وہ ہمیں دے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بھی آپ کی طرف الزامات کی سیاست سٹارٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ترقی کی فضا کو 25 جولائی کو آپ لوگوں نے روکا ہے, ہم اس فضا کو ختم کریں اور ایک بار پھر اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں تاکہ ملک کچھ روزگار بنا سکے, معیشت کو بہتر کر سکے, تاکہ پاکستان کی عوام کے حالات میں بہتری آ سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکیں. آپ نے جو گیس, بجلی, پانی اور NFC کے مد میں جو آپ کو نہیں مل رہی, آپ ایک طرف اس کا ذکر کر رہے ہیں, جواب میں وفاقی حکومت آپ کے نام جو ہے ECL میں ڈال رہی ہے. کیا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی ECL میں ایسا بھی نام ہے جو کہ شاید مال کے حقیقی سے جا ملائے؟ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ECL کے بارے میں سپریم کورٹ میں کل پروسیڈنگ ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سندھ کے کانسٹیٹیوشنل چیف ایگزیکٹو کا, وہ شخص جس کو سندھ کی عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد شاید یہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی لوگوں کے نام ECL پہ ڈالے گئے ہیں جو کہ اس وقت زمین کے اندر جا چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بغض میں, سندھ حکومت کے بغض میں انہوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں کہ ان لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں جو کہ بیچارے اب زندہ ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کاش کہ حکومت نے اس طرح کی انتقامی کارروائی کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھا ہوتا, چیزوں کو سمجھا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بے حسی کی اور بے شرمی کی کیفیت نہیں ہوتی. اس وقت 1900 سے زائد شکایتیں سندھ کے حوالے سے PM پورٹل پر رجسٹر ہوئی, جس میں سے 19 شکایتوں کا ازالہ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا؟ کیا پورٹل کے تھرو بھی شکایتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, پورٹل میں سمجھتا ہوں ان جگہ چلتے ہیں جہاں پہ سیاسی لیڈرشپ زمین پر موجود نہ ہو. وزیر اعظم کبھی بنی گالا سے نکل کے ہیلی کاپٹر میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے, سڑک پہ تو نظر نہیں آتے. سندھ کی حکومت الحمدللہ زمین پر ہے, یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیں عوام کے مسائل کا پتہ ہے. ہمیں کسی پورٹل کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورٹل جو ہے چچور پائی کے لیے, دکھاووں کے لیے چیزیں ہوتی ہے. ہم سندھ کی عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیز بھی کرنی پڑی وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. لیکن خدا را سندھ کی عوام کو اس بات پر سزا نہ دیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ PTI کی حکومت گرانے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ خبر سب سے پہلے تو PTI کے دوستوں کی طرف سے آئی تھی کہ سندھ میں خدا نہ خواستہ گورنر رول لگ رہا ہے یا سندھ کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے آئین کی کتاب پڑھی یا ان کو کسی نے پڑھائی تو ان کو شاید تھوڑا سمجھ آیا کہ آئین کے اندر اب فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. جو گورنر رول لگانے کے کراچی میں مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.